السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور جب ہم نے کہا ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس میں کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو، رَغَدًا، کھل کر، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور دروازے میں داخل ہو، سُجَّدًا، سجدے کی حالت میں، جھکے سروں کے ساتھ، سروں کو جھکا کر داخل ہو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حِطَّةٌ، یعنی یا اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ سے بخشش مانگتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اپنی خطاؤں پر معافی مانگتے ہوئے داخل ہو۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں، تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے، مغفرت فرما دیں گے۔ وسنزید المحسنین، اور جو اچھے کام کرنے والے ہیں ہم اور زیادہ دیں گے۔ نیکی کرنے والوں کو، معاملات کو ٹھیک طریقے سے انجام دینے والوں کو مزید دیں گے۔ چلتے ہیں الفاظ کی وضاحت کی طرف۔ فرمایا وَإِذْ، اور جب، قُلْنَا، یہ قول سے ہے، قاف والا، اس کے مشتقات پہلے بھی آ چکے ہیں۔ قول کے معنی کہنا، بولنا۔ قُلْنَا، ہم نے کہا، یہ جو نا ہے ہم نے، قُلْنَا، ہم نے کہا۔ قُلْتُ، میں نے کہا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص شاہی دلال میں فرما رہے ہیں، اِذْ قُلْنَا، جب ہم نے کہا۔ ادخلوا، یہ دخول سے ہے، دخول کے معنی داخل ہونا۔ داخل، وہ داخل ہوا، جو داخل ہونے والا ہے اس کو عربی میں داخل کہتے ہیں، اور مدخل کہتے ہیں وہ جگہ، جو داخلے کی جگہ ہے اس کو مدخل کہتے ہیں، جو نکلنے کی جگہ ہے، خروج کی یعنی نکلنے کی جگہ ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ اسی سے ہے ادخل، ادخل، داخل ہو جا، ادخلوا، تم سب داخل ہو جاؤ۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور جب ہم نے کہا کہ تم سب داخل ہو جاؤ، کہاں؟ هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، هَٰذِهِ، یہ القریہ بستی، ادخلوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ فَكُلُوا، فا کے معنی پس، تو کلو، یہ اکلو سے ہے، حمزہ کاف لام، اکلو کے معنی کھانا۔ آکلا، اس نے کھایا۔ یأکلو، وہ کھاتا ہے، اس سے فعل امر بنتا ہے کل، تو کھا، اور اس سے جمع بنا کلو، کلو، تم سب کھاؤ۔ فَكُلُوا، تو تم سب کھاؤ۔ ادخلوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا، تو کھاؤ۔ من سے، ہا، اس بستی سے، من ہا، اس بستی سے کھاؤ، حیث، جہاں سے بھی، شئتم، چاہا، شئتم، تم لوگوں نے چاہا، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، رغداً، کھلا کر، کھلا کھاؤ۔ وادخلوا، اور تم سب داخل ہو جاؤ، ابھی آیا تھا فادخلوا، اور تم سب داخل ہو جاؤ، الباب، دروازے سے جب داخل ہو جاؤ تو داخلہ تمہارا اس حالت میں ہونا چاہیے کہ سجدن، سجد ساجد کی جمع ہے، ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والا، سر جھکانے والا، سجد، تم سب کی حالت یہ ہو کہ تم
حالت سجدہ میں یعنی سر جھکائے ہوئے ہو. جب تم شہر میں داخل ہو تو سر جھکائے ہوئے، فخر اور تکبر سے نہیں، عجز و انکسار سے. وقولو اور کہو، حطہ بخشش معافی، نغفر لکم اگر تم ایسے کرو گے جو تمہیں ہدایات دی جا رہی ہیں اس پر عمل کرو گے. نغفر غفرہ سے، غفرہ کے معنی اس نے بخش دیا. یغفرو وہ بخشتا ہے، فعل مضارع ہے. یغفرو وہ بخشتا ہے، تغفرو تو بخشتا ہے، اغفرو میں بخشتا ہوں، نغفرو نون کے ساتھ، نغفرو ہم بخشتے ہیں. آپ نے کہا فعل ماضی کے آخر میں نون زبر الف نہ آیا تھا تو ہم نے کا معنی ہوا تھا، اور فعل مضارع کے شروع میں نون زبر نہ آیا ہے تو ہم کا معنی ہے. نغفر تو ہم بخش دیں گے، لکم تم لوگوں کو، یعنی تم لوگ اس صورتحال میں اگر شہر میں داخل ہوں گے، تمہارے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور تمہارے دل اور زبان پر اللہ سے بخشش کی طلب ہوگی، تو نغفر لکم تو ہم تمہیں بخش دیں گے. کیا بخش دیں گے، کیا معاف کر دیں گے؟ خطایا، خطیہ کی جمع خطیہ کہتے ہیں غلطی کو، اور خطایا غلطیوں کو، تم لوگوں کی غلطیوں کو ہم بخش دیں گے. اور سنزید، یہ ذات یا دال سے ہے، اسی سے لفظ زیادہ ہے، زیادہ اس نے زیادہ کیا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب زدنی، اے اللہ مجھے زیادہ کر، علم کے حوالے سے. تو زیادہ اس نے زیادہ کر دیا. یزیدو وہ زیادہ کرتا ہے، نزیدو ہم زیادہ کرتے ہیں یا کریں گے. اور یہاں سین شروع میں لگا ہے، اس کے وجہ سے مضارع جو ہے وہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو گیا. تو سنزیدو ہم زیادہ کریں گے اور ہم زیادہ دیں گے، المحسنین محسنین احسان سے ہے. احسانہ اس نے حسن سلوک کیا، اس نے اچھا کیا. یحسنو وہ اچھا کام کرتا ہے، محسن جو کام کو پرفیکشن کے ساتھ صحیح طریقے سے کرے اسے محسن ہے. تو تم میں جو محسن ہوں گے یعنی اچھے طریقے سے اپنا کردار پیش کریں گے، ان کو زیادہ ملے گا، ان کا ریوارڈ بھی زیادہ ہوگا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بنو اسرائیل کے صحرائے سینا میں آنے اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تورات عطا کیے جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، بنو اسرائیل کو حکم دیا جہاد کا اور قتال کا، لیکن قوم نے انکار کر دیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سزا مسلط کر دی، یہ 40 برس تک اسی صحرا میں بھٹکتے رہیں گے. اسی دوران سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ہو گئی، حضرت ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، اور بنو اسرائیل کی وہ نسل جو غلامی میں پلی بڑھی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور ایک نئی نسل پیدا ہوئی جس نے صحرا وردی کی تھی، جو صحرا میں جس نے پرورش پائی تھی. حضرت یوشع علیہ السلام جو وقت کے نبی تھے، انہوں نے اپنی قوم کو حکم دیا تو انہوں نے جہاد کیا اور بالآخر میں فتح. سب سے پہلے جو شہر فتح ہوا وہ اریحا کا شہر تھا. یہ حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں، اس شہر میں، اس آبادی میں داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، یہاں جو چاہو کھاؤ، کھانے پینے کی تمہیں یہاں آزادی ہے، کھل کر کھاؤ. البتہ ایک شرط ہے، جب یہ علاقہ فتح ہوا ہے، کیونکہ یہ فتح اللہ کے کرم سے ہوا ہے، اللہ کے فضل سے ہوا ہے، اسے تم اپنی طرف سے کمال نہ سمجھو بلکہ اللہ کی عنایت سمجھو. اور جب اس عنایت کو سمجھ کے داخل ہوگے تو تمہارے اندر تکبر نہیں ہوگا بلکہ جھکاؤ ہوگا. جیسے ہم دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا، اس قدر آپ کی طبیعت میں ایک انکسار کی کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا جاتا تھا. تو جس سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کی پیشانی مبارک اس کی گردن کے ساتھ لگتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل کو بھی حکم دیا جب تم اس شہر میں داخل ہو تو وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اس میں جھکے ہوئے داخل، تمہارے سر جھکے ہوئے، تمہاری طبیعتوں میں انکسار اور عجز. وَقُولُوا حِطَّةٌ،
اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے دعا کرو اور کہو حتہ. حتہ کے معنی غالباً ان کی زبان میں اس سے استعمال ہوگا جو کہ یہاں ہماری اردو میں اس کا معنی مغفرت بھی کیا جاتا ہے. تو اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے حتہ کہتے ہوئے یعنی کہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے دعا کرو. نغفر لکم خطایا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آج تک جو تمہاری غلطیاں ہوئی ہیں، ہر انسان خطا کار ہے، پھر من حیث القوم تم سے تو بہت سی خطائیں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان خطاؤں کو معاف فرما دے گا، ان کی مغفرت فرما دے گا. صرف یہ نہیں کہ مغفرت فرما دے گا بلکہ فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جو لوگ تم میں سے اچھے طریقے سے کام کریں گے، اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزاریں گے، ایک اچھا کردار پیش کریں گے، انہیں اللہ زیادہ دیں گے، انہیں مزید دیں گے. تو انہوں نے اس کے جواب میں کیا کیا، اس حکم پر کیسے عمل کیا، اس پر انشاءاللہ اس کے بعد آیات میں ہم پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اچھے کاموں کی توفیق دے اور